الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللہ جلال جس نے ہمیں اور آپ کو توحید اور ایمان کا ایک عظیم الشان مرکز بیت اللہ الحرام کی شکل میں اور خانہ کعبہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت کی صدا اللہ رب العالمین نے بلند کرائی ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے سے بہت سارے مسلمان بھائی اہل ایمان اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ہم اور آپ اس پر اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری کریں تسبیح و تعلیل بندگی بزرگی بڑائی کبریائی حمد و ثنا بیان کریں واللہ رب العالمین کی اس عظیم الشان نعمت اور اس کے تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے
اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس گھر کے تقدس کو سمجھا اور اس کے عزت و احترام کو بحال کیا اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے اس عظیم الشان گھر کو آباد رکھا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حج کے اعلان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ حج کا آپ اعلان کر دیجئے دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ دنیا کے کونے کونے سے پیدل چل کر کے سواریوں پر سوار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے اس گھر کا عبادت کے لیے قصد و ارادہ کریں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے اس گھر تک پہنچنے کی اور سفر کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو ان پر اللہ رب العالمین نے ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک عظیم الشان رکن شہادتین نماز، روزہ اور زکات کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس عظیم الشان گھر کا بیت اللہ الحرام کا حج کرنا اور حج کے لیے وہاں قصد و ارادہ کر کے تقرب الی اللہ کی نیت سے، اللہ رب العالمین کے گھر کے طواف کی نیت سے اور ارکان حج اور واجبات کی ادائیگی کی نیت سے وہاں تک کا سفر کرنا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم عطا فرمایا۔ یہ مبارک گھر جو اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اور اس گھر کے چاروں طرف طواف کی عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بزرگی، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ دراصل خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا کہ آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر ہو چکا ہے۔ لوگ دنیا کے کونے کونے سے پیدل چل کر کے سواریوں پر سوار ہو کر کے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کے اس گھر کا قصد و ارادہ کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے بار الہ، مکہ کی اس وادی میں اگر میں پہاڑوں پر چڑھ کر کے آواز لگاتا ہوں تو میری آواز بہت دور تک نہیں پہنچنے والی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے اللہ کے بندوں تک میری صدا کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ ابراہیم، آواز لگانا، صدا بلند کرنا اور حج کا اعلان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری۔ آپ دیکھیں کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا
اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو قیامت کی صبح تک کے لیے دنیا کے اہل ایمان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، خانہ کعبہ کو جب بنا لیا اور اس کی دیواروں کو اٹھا لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قبولیت کی دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین ہماری محنت کو اور ہماری جد و جہد کو اور تیرے اس توحید کے مرکز کی تعمیر کو اور اس میں ہماری محنت کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہماری طرف سے ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے اور جاننے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی نقش عمل تھے، یہاں تک کہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جتنے نقش عمل تھے اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کا جتنا بھی نقش عمل تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو حج کا رکن یا حج کا واجب ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کرنے کے بعد دیکھا کہ مکہ بہت ہی ویران جگہ ہے، بہت ہی سنسان جگہ ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں کیسے آئیں گے، کیسے آباد ہوں گے، اور یہاں لوگوں کو کھانا کیا میسر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی، وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس توحید کے مرکز کی محبت ڈال دے کہ وہ کھنچے بھی اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف آ جائے اور پہنچ جائے۔ آج آپ دیکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی توسیع ہر سال کی جا رہی ہے۔ پوری تاریخ میں پچھلے سال رمضان سے پہلے سب سے بڑی توسیع کا کام کیا گیا۔ 20 لاکھ سے لوگوں کے ایک ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش رکھی گئی، تمام طرح کا انتظام کیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، دنیا سے لوگ قافلہ در قافلہ جوک در جوک پہنچ رہے ہیں۔ جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر اور اس کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے کونے سے پیدل چل کر کے، سواریوں پر سوار ہو کر کے اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کے دل میں اتنی محبت ڈال دے کہ وہ یہاں سدا پہنچتے رہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی عبادت گاہ نہیں ہے جو 24 گھنٹہ آباد رہے اور کبھی خالی نہ ہو سوائے اللہ رب العالمین کے اس گھر کے۔ یہاں 24 گھنٹے نماز پڑھنے والے، 24 گھنٹہ طواف کرنے والے، 24 گھنٹہ سعی کرنے والے اور 24 گھنٹہ عمرہ اور زیارت کے لیے پہنچنے والے اور حج کے سیزن میں حج کرنے والے اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے پہنچ رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک پہنچتے رہیں گے۔ اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جو لوگ مکہ گئے ہیں انہیں آج بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ مکہ کی ان پہاڑوں میں اور ان وادیوں میں اور اس بیابان اور ریگستان اور صحرا میں کوئی بھی غلہ اور کوئی بھی دانہ آج بھی اگنے والا نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے چھاؤں کے لیے کوئی پودا لگایا جاتا ہے تو اس پودے سے کئی ہزار گنا قیمت اس کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے پانی اور سینچائی کے طور پر خرچ کی جاتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ 1994 اور 95 سے پہلے 30 سال کا عرصہ ہو گیا، اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، نیم کے درخت میدان عرفات میں لگائے گئے تھے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کیونکہ زمین ریتیلی ہے، زمین پتھریلی ہے، وہاں پر پودا زیادہ دیر تک نہیں پھیل سکتا ہے، بہت ہی سچائی کے بعد